اسرائیل نے جب قطر کو اٹیک کیا ہے تو دیکھیے عرب دنیا میں یہ ریئلائزیشن ہوئی. سعودی عرب میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی ایک ریئلائزیشن تھی, لیکن اب باقی ملکوں میں بھی خصوصاً قطر, بحرین جیسے جو ملک ہیں ان کی یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ سارے انڈے ایک ہی باسکٹ پہ نہیں ڈالے جا سکتے. ٹھیک. آپ کو معلوم ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دورہ کیا تھا سعودی عربیہ کا, تو سعودی عربیہ نے تقریباً $600 ارب جو ہے کمٹ کیے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا نہیں آپ $1000 بلین کے اوپر لے کے جائیں. ٹھیک. اسی طرح جو قطر ہے اس کی جو انویسٹمنٹس سعودی عربیہ میں, اس کی جو انویسٹمنٹس ہیں امریکہ میں اور ویسٹ میں, وہ $2 ٹریلین کی ہیں. سو یو کین امیجن دی اماؤنٹ آف منی دیز عرب کنٹریز آر انویسٹنگ ان دا ویسٹ. اچھا, اب یہ کیوں انویسٹ کر رہے تھے اور امریکہ سے کو اڈے دیے ہوئے ہیں, کیوں دیے ہوئے تھے؟ ان کا ایک ہی تھا کہ اسرائیل کو آپ نے کہنا ہے کہ ہماری طرف نہ دیکھے. لیکن جو نیتن یاہو نے جس طرح سے ڈیفائی کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو قطر پہ حملہ کیا, تو اس کے بعد سے جو کانفیڈنس لیول ہے عربز کا امریکن ڈیفنس کے اوپر وہ اپنی لوئسٹ اسٹیپ کے اوپر ہے. ایک وقت میں پاکستان کا جو امیج ہے ڈیفنس پرپزز میں یا ہماری جو ملٹری امیج ہے وہ اوپر جا رہا تھا, امریکہ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ نیچے چلا گیا. اور یہ جو معاہدہ ہے آئی تھنک یہ اب صرف سعودی عربیہ تک نہیں رکے گا, یہ قطر میں تک بھی جائے گا اور شاید آگے بحرین میں بھی, اور یو اے کا مجھے ڈاؤٹ فل ہے, ابھی تھوڑا شاید نہ ہو, لیکن یہ آگے ڈیفینیٹلی جائے گا. اور یہ پاکستان کا میرے خیال میں جو ہماری 76 سالہ تاریخ ہے اس میں پہلی بار جو پاکستان کی جو آئی وڈ سے جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کو ایک انٹرنیشنل رول میں جو ہے وہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ملی ہے. پہلی دفعہ تو خیر میں نہیں کہوں گا, کیونکہ جب افغانستان کی لڑائی ہوئی یا اس سے پہلے ویتنام میں کورین وار میں بھی ہمارا رول بڑا امپورٹنٹ رہا ہے, لیکن یہ عرب ورلڈ میں اتنا بڑا رول جو ہے وہ شاید ہمیں پہلی بار ملے گا. دس از بیکاز کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو عرب کنٹریز کا جو, جیسے آپ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں, عرب کنٹریز کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت منیمائز ہو گیا ہے. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. اچھا, اس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ نیتن یاہو سے قطر کے اوپر حملے پہ بڑے ناراض بھی ہیں, اور اس کی لاجیکل وجہ ہے. دیکھیں امریکہ کی بھی بہت بڑی جو اکانومی کا اس وقت ایک دار و مدار ہے وہ عرب گورنمنٹس کے وہاں پہ جو فنڈز ہیں ان کے اوپر ہے, انویسٹمنٹس ہیں ان کے اوپر ہے. اب عرب دنیا جو ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ جو سعودی عربیہ پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ عرب ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں اپنی ملٹری ریلائنس جو خالصتاً امریکہ کے اوپر تھا. اسی طرح سے اب اگلا جو مرحلہ آپ دیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ عرب ورلڈ اپنا اکنامک جو ان کی ریلائنس ہے وہ بھی ڈائیورسیفائی کرے گی, اور چائنا جو ہے ول ٹیک اے بگ شیئر آف عرب انویسٹمنٹ. سو یہ چیز پریزیڈنٹ ٹرمپ ریئلائز کرتے ہیں, اور انہیں بڑا یہ اس پر قلق ہے اور غصہ ہے کہ نیتن یاہو نے بغیر دیکھے سنے جو ہے وہ جا کے امریکہ سے مشورہ کیے بغیر قطر پہ حملہ کر دیا, جس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ $200 بلین تو سعودی عربیہ نے کمٹ کیا تھا چائنا میں انویسٹمنٹس کا بھی. اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں چائنا میں وہ مزید $300 بلین کو لے کے جائے گا. اور اگر چائنا نے اور سعودی عربیہ نے, اور ظاہر ہے پاکستان کے بغیر تو اب نہیں ہو سکتا, افغانستان کے اندر ایک مشترکہ جو ہے وہ منرلز کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر شروع کیا, تو دیٹ ول گو اپ ٹو لائک $600 to $8 بلین, جو کہ آئی تھنک ان کے لیے, امریکہ کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک دھچکا ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا عرب دنیا کے پاس فوج نہیں ہے, 2 بلین مسلمان ہیں, لیکن عرب فوج صرف پاکستان کی ہے اور کچھ لحاظ سے ٹرکی کی ہے, باقی تو کسی کے پاس فوج ہے نہیں اس طرح سے. سو اب یہ جو ڈائیورسیفیکیشن ہو رہی ہے, یعنی جو ریلائنس ویسٹ سے, اگر عرب دنیا کی کیا طاقت ہے, ان کی طاقت ہے پیسہ. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنا اکنامک انٹرسٹ ڈائیورسیفائی کریں گے اور اس کو چائنا کے ساتھ الائن کریں گے, اور ملٹری انٹرسٹ ڈائیورسیفائی کریں گے اور وہ پاکستان کے ساتھ الائن کریں گے. تو یہ ایک اب یہ تو ضرور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک ہم دیکھیں گے کہ اس کا جواب جو ہے اسپیشلی اسرائیل کی طرف سے ہمیں کیا آئے گا. وہ ایک بات کی یہ نہیں ہے کہ یہ 100% رسک فری کام ہے. لیکن That's what I want to ask you. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ جب آپ ڈائیورسیفائی کریں گے اپنا ریلائنس, جو عرب ممالک ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, عرب ممالک اپنا جو ریلائنس ہے امریکہ کے بجائے ڈائیورسیفائی کریں گے اور وہ اس طرف جائیں گے چائنا کی طرف, when it comes to like militarily, تو اس طرف جائیں گے, اس طرف they'll be looking up to China. And secondly, جو ابراہیم ایکارڈ تھا وہ تو پھر فزل آؤٹ ہو گیا.
دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جو نیتن یاہو اور نریندر مودی جو ہیں جس قسم کی انتہا پسندانہ پالیسیز ان دونوں نے لی ہیں اس کے نتیجے میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اوریجنل پلان تھا وہ کافی جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ آؤٹ آف ونڈو ہو گیا ہے کیونکہ ٹرمپ That جو ہے includes Abraham Accord. ابراہیم اکارڈ میں دیکھیے نا اب جتنا بندے وہاں پہ جو ہیں وہ اسرائیل نے جو جینوسائڈ کیا ہے 60,000 فلسطینی وہاں پہ شہید ہو گیا ہے. اس کے بعد سعودی عربیہ کے لیے ابراہیم اکارڈ پہ سائن کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. اور صرف سعودی عربیہ کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, جو یورپین ملک ہیں, جو فرانس ہے یا جرمنی ہے, وہ ملک جو ہیں ریلیکٹنٹ ہیں اسرائیل. اور آج ہی اگر آپ غور کریں تو یورپی یونین از ناؤ برنگنگ سینکشنز آن اسرائیل. تو اسرائیل نے اپنے آپ کو ایک جو اسرائیل کی پالیسی تھی نا 1985 میں انہوں نے ایک تو اپنے لیے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی ایک پالیسی شروع کی جس کے ذریعے انہوں نے انٹرمیڈیری جو ٹیکنالوجیز ہیں نا ان کے اوپر انہوں نے فوکس کیا. انٹرمیڈیری ٹیکنالوجی سے مراد یہ ہے کہ کل جیسے اگر آپ نے جو نیتن یاہو کی تقریر سنی ہو تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں جس شخص نے بھی موبائل پکڑا ہوا ہے اس نے ایک چھوٹا سا اسرائیل اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی جو موبائل کی جو چپ ہے وہ اسرائیل ڈیزائن ہے. تو اس لیے وہ اس ٹیکنالوجی پروگرام آئی تھنک دے شوڈ رائٹلی بی پراؤڈ آف. انہوں نے بہت عقل علم کے اوپر ریلائی کیا. ان کی جو تیل ابیب یونیورسٹی ہے اس نے جس قسم کے برین پیدا کیے, مسلم ورلڈ تو اس کے پاس بھی نہیں ہے, تو وہ تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے. لیکن اس نیتن یاہو نے آ کے کیا کیا ہے کہ اس نے یہ جو, اور پھر دوسرا جو اسرائیل کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ وہ اپنے تعلقات مسلمان ملکوں سے بہتر کر رہا تھا. بحرین نے جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ سائن کر دیا, یو اے ای مان گیا, ترکی جو ہے وہ مان گیا. یہ سارے ملک جو ہیں انہوں نے سفیر بھی بنا لیے, ان کے ساتھ ان کی تجارت ڈپلومیٹک ٹائز شروع کر دیے, ٹریڈ ٹائز شروع ہو گئے. اب یہ آ کے نیتن یاہو کی پالیسی کے نتیجے میں اور حماس کے خلاف جو ایک پاگل پن جو ہے وہ اس نے شروع کیا, اس کے نتیجے میں وہ بالکل تنہا ہو گیا دوبارہ. اور یہ چیز جو ہے وہ امریکہ کو بھی اب لگ رہا ہے کہ یہ نیتن یاہو تو پاگل ہے, تو ہرٹ کر رہا ہے ہمیں. تو اسرائیل کا اور جو نریندر مودی کا اور نیتن یاہو کی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے وہ ایکچولی از ناؤ کریٹنگ اے ہیوج پرابلم. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد آتے ہیں جی. فواد صاحب, ہاؤ ول امریکہ ٹیک اٹ ناؤ مطلب آفٹر دس ایگریمنٹ which was signed between Pakistan and Saudi Arabia? دیکھیں پہلی بات یہ ہے It's like, you know, sand slipping out of the hands of like America. ایسے تو کہہ سکتے ہیں, ہم کہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سعودی ڈیفنس منسٹر ہیں خالد بن سلمان, جو محمد بن سلمان کے بھائی بھی ہیں, وہ کل ان کی ملاقات ہوئی. اس ایکارڈ کے سائن ہونے سے ایک دن پہلے وہ ملے ہیں مارک روبیو سے. ابھی تک اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ تو سامنے نہیں آئی ہیں, لیکن ابھی جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری آئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ سائن کرنے کے بعد سعودی عربیہ نے